السلام علیکم. سینٹ جانس ہائی اسکول میں نہم دہم کلاس کے لیے اردو کی ٹیچر الماس سجاد آپ سے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ مخاطب ہے. آج کا سبق امید کی خوشی اور اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں. جی عزیز طلباء، حصہ اول یعنی لیکچر نمبر 1 میں ہم نے امید کی خوشی سبق کا صفحہ نمبر 19 اور 20 کا آدھا حصہ پڑھا اور سمجھا. آج ہم حصہ 2 میں صفحہ نمبر 20 اور 21 پڑھیں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے بھی. جی، یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی. آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا. پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا. رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. آہ، ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. دیکھ، وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے. اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. جی عزیز طلباء، سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید ہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہی ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تو ہی ہر درد کی دوا ہے. مزید لکھتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ ماں کام میں مصروف رہتے ہوئے بھی اپنے بچے کے جھولے کی ڈوری ہلاتی رہتی ہے اور بچے کو لوری سناتی ہے، اسے لمبی عمر اور سکھ کی دعا دیتی ہے. وہ ایسا صرف امید کے سہارے کرتی ہے. اپنی اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ کرتی ہے اور اچھے وقت کی امید رکھتی ہے. انہی امیدوں کے سہارے وہ موجودہ مشکلات کو صبر سے برداشت کرتی ہے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اپنے بے گناہ دل و زبان اور بے ریا خیال سے خدا کو پکارتا ہے، تو والدین کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں. سر سید احمد خان اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. جب انہیں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید ہے. پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا. بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے درمیان قید تھے. انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا. پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید کی اذیتیں برداشت کیں، صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے. یہ امید ہی ہے جو ہمیں
اور دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے۔ امید ہے عزیز طلباء اس امید پر ہی اس لیسن یا اس سبق کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا اور سمجھا۔ اسی پیراگراف کے متعلق الفاظ معنی: غوغا، اس میں صوت، دودھ پینے والے بچے کی آواز، آتش محبت، محبت میں جوش پیدا کرنا، مکتب، مدرسہ، مہد، ماں کی گود، لحد، قبر، بے ریا، جس میں دکھاوا نہ ہو، بے یار و مددگار، وطن سے دور اور بے سہارا، سروکار، واسطہ۔ مرکزی خیال: سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت سے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور کاروان حیات چلتا رہا ہے۔ کاروبار حیات امید کے سہارے ہی رواں دواں ہے۔ اچھی امید رکھ کر وہ ہر مشکل، ہر پیچیدگی اور ہر اذیت کا سامنا کر لیتا ہے۔ یہ امید ہی ہے جو ماں کی گود سے قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر پل اچھی امید رکھے اور عمل اور جدوجہد سے ہر سانس کو انسانی بھلائی کے لیے وقف کرے، کیونکہ زندگی نام ہی خیر العمل کا ہے۔ جی عزیز طلباء، آج کا ہوم ورک یا گھر کا کام، سوال نمبر 3، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ اب یہاں اس سوال میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصنف نے ہمیں آخری پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے اس میں ایک تصور دیا گیا ہے بے گناہ قیدی کا، تو یہاں ہم نے جواب بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ یہ جو بے گناہ قیدی ہے یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، تو یہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں جنہیں بغیر کسی قصور کے قید کر دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ جہاں پر تھے وہ ان کا اپنا وطن بھی نہ تھا، اپنی قوم بھی نہ تھی، اور وہ اپنے دوستوں میں بھی نہ تھے۔ وہ اپنے گھر سے دور غیر مذہب کے لوگوں کے درمیان تھے، اور وہ بار بار تنہائی میں سوچ کے پریشان تھے، لیکن ایک امید ہی تھی، امید کا سہارا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر امید لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اس قید سے نجات دلائیں گے۔ سوال نمبر 4، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ اس سوال کا جواب آپ نے خود کرنا ہے، جو کہ بآسانی آپ خود دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جی عزیز طلباء، یہ بھی آپ کا اپنا جواب ہی ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کے والدین آپ کے لیے سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، اور آپ انہیں کیا خوشی دے سکتے ہیں۔ جی امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کا حصہ نمبر سوم یعنی کہ لیکچر نمبر 3 ہم دوسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ گھر میں رہیں، سلامت رہیں۔ شکریہ۔